واجل فرجہم. ایک بلند ترین صلوات پڑھیے واجل فرجہم کے ساتھ. واجل فرجہم. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلو. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجم وضاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي ويكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة على جال على جال على جال يا أرحم الراحمين بحق
محمد وآلہ الطاہرین. باواز بلند صلوات. وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات. وعجل. اذان واجب الاحترام خالق کائنات قرآن پاک میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. باواز بلند صلوات. وعجل فرج. کہ اے انسانوں ہم نے تمہاری ہدایت و طہارت کے لیے نور بھی بھیجا اور کتاب بھی بھیجی. یعنی اے انسانوں جیسے کل گفتگو ہوئی اگر طہارت چاہتے ہو اگر ہدایت چاہتے ہو یا نور کے وسیلے سے ملے گی یا کتاب کے وسیلے سے ملے گی. اب کل میں نے 5 آیتیں سنائی تھیں ایک انجیل سے 4 قرآن پاک سے. نہیں معلوم کس کس کو یاد ہے کہ وسیلے کو ہم نے قرآن سے ثابت کیا تھا. اب ایک اور آیت سناتا ہوں قرآن کا دوسرا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 60. حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو لگی پیاس لگی تو قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا. چند لمحوں کے لیے آپ کی خاص توجہات کا طالب ہوں. حضرت موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی. حضرت موسیٰ کی قوم نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگا. توجہ. حضرت موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے مانگا اور حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور اللہ نے کہا کہ عصا اٹھاؤ اور عصا مارو. بھائی اگر وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا بدعت ہوتا تو حضرت موسیٰ کی قوم نہ مانگتی. چلیے آپ کہہ دیجئے قوم کی غلطی تھی غلطی ہو گئی. حضرت موسیٰ تو روک دیتے. حضرت موسیٰ نے بھی نہیں روکا. چلیے حضرت موسیٰ نے نہیں روکا اللہ ٹوک دیتا. موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دے یہ تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ تیرے وسیلے سے کیوں مانگ رہے ہیں یہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگے. نہ موسیٰ نے ٹوکا نہ اللہ نے روکا. اور عزیزان محترم یاد رکھیے جو چیز نبی کے سامنے ہوتی ہے اور نبی منع نہیں کرتا وہ نبی کی سنت ہوتی ہے. اور جس چیز کو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا وہ قرآن کی آیت بنتی ہے. یار نہ نبی نے ٹوکا نہ خدا نے روکا تو معلوم ہو گیا یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا سنت نبی ہے قرآن کی آیت ہے. اب جو اتنی آیتیں ہم نے سنا دی کل کی 5 آیتیں کل کی آیتیں صرف اس کا ریفرنس ریپیٹ کروں گا. دوسرا سورہ سورہ بقرہ آیت 37. 19واں سورہ سورہ مریم آیت 19. 31واں سورہ سورہ رعد آیت 13. 5واں سورہ سورہ مائدہ آیت 35. جون 16. میتھیو 27 ورس 46. یہ 5 آیتیں آپ کو سنائی تھی. آج کی آیت بھی انکلوڈیڈ 6 آیتیں ہو گئی. اب جو اتنی آیات سنا دی گئی اعتراض کرنے والا ذرا پیچھے آ گیا. اس نے کہا دیکھو کب ہم نے کہا کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا نہ مانگو. وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ وسیلہ بنائیے. مگر بات یہ ہے کہ وسیلہ صرف اللہ کے اسماء کو بنائیے. توجہات کا طالب ہوں. پہلے تو کہا وسیلے کی ضرورت نہیں. کل ہم نے وہ آپ کو سوال سنایا تھا کہ بھائی اہل بیت مخلوق ہے علی مخلوق ہے تو مخلوق کو خالق کا واسطہ کیوں دیتے ہو حالانکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں. اس سلسلے میں 2 آیتیں آپ کو سنائی. اب جب اتنی آیتیں آ گئی اب کہا کہ چلو ٹھیک ہے وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہو لیکن صرف اللہ کے اسماء کو وسیلہ بناؤ. تو ہم یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات بھی منظور ہے کہ اللہ کے اسماء کو وسیلہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اسماء ہے اسم کی جمع. اسم یعنی نام. نام کب رکھا جاتا ہے نام رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی پہچانا جائے. آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن تاریخ و حدیث کہ اللہ کن کے وسیلے سے پہچانا گیا.
اللہ کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ تو امام نے فرمایا کہ لولانا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جایا جاتا۔ بس یہ کہنے دیجئے کہ اللہ نے بھی کہہ دیا ہوگا کہ میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا خدائی راز آشکار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا مصور ہوتا مگر شاہکار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا یوسف ہوتا مگر خریدار نہ ہوتا، میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا معبود ہوتا مگر عبادت گزار نہ ہوتا، اور میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا گنہگار ہوتا، شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ میرے حبیب یہ سارا تیری وجہ سے ہے، اگر تو نہ ہوتا گنہگار تو ہوتا مگر شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ شفاعت کون کرتا؟ تو انہوں نے کہا وسیلہ بناؤ اسماء کو بناؤ، تو اہل بیت نے کہا نحن اسماء اللہ۔ صلوات پڑھیے نا بآواز بلند۔ وعجل۔ اچھا جی، اب حضرت موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، وسیلہ ثابت ہو گیا، لیکن اب ایک اور سوال، اسی آیت کو جب آگے جا کے دیکھتے ہیں، یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تو ڈنڈا اٹھا، عصا اٹھا اور مار دے۔ اللہ کے پاس قدرت تھی، میں بارش بھیج دیتا، باراللہ تو خود بارش بھیج دیتا، یہ حضرت موسیٰ کو زحمت دینے کی کیا ضرورت؟ تو جواب یہ دے گا ہم نے موسیٰ سے کہا تاکہ نبی کی عظمت معلوم ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے باراللہ، آپ نے موسیٰ سے کہا تاکہ نبی کی عظمت معلوم ہو جائے، لیکن باراللہ موسیٰ نے تو اپنے ہاتھ یا پاؤں سے تو چشمہ جاری نہیں کیا، نبی کی عظمت بتانی تھی۔ موسیٰ مارتے پاؤں، موسیٰ مارتے ہاتھ، چشمہ نکل کے آ جاتا۔ توجہات کا طالب ہو، اگر حضرت موسیٰ کی عظمت ہی صرف بتانی تھی، حضرت موسیٰ ہاتھ مارتے، حضرت موسیٰ پاؤں مارتے، چشمہ جاری ہو جاتا، لیکن باراللہ تو نے کہا کہ موسیٰ ڈنڈا اٹھا۔ بھائی میں ایک مثال دوں، یہ پانی مجھے چاہیے، یہاں پر نہیں ہے، یہاں سامنے عباس بھائی بیٹھے ہوئے، میں نے کہا عباس بھائی پانی دیجئے، عباس بھائی گلاس اٹھائیں، پانی بھی اٹھائیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، لیکن وہ پیچھے حیدر بھائی بیٹھے ہیں، ان کو دے، وہ آ کر مجھے دے۔ آپ کہیں گے بھائی سیدھا کھلا دو، نہیں یوں کر کے کیوں کھلا رہے ہو؟ اللہ تو نے پانی دینا تھا تو بس موسیٰ ہاتھ مارتے پانی آ جاتا، یہ اٹھے ڈنڈا اٹھائیں پھر وہ عصا مارے، اضرب بعصاک الحجر، پھر وہ چشمے نکلے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا اگر موسیٰ خود ہاتھ مارتے تو موسیٰ کی عظمت تو معلوم ہو جاتی، مگر جس چیز کی نسبت موسیٰ سے ہے، اگر موسیٰ ڈنڈا مارتے موسیٰ کی عظمت معلوم ہو جاتی، مگر جس چیز کی نسبت موسیٰ سے ہے اس کی عظمت کا علم نہ ہوتا کائنات کو۔ بس عزیزان محترم، اسی طرح ہم بھی ہر ڈنڈی یا ہر ڈنڈے کا احترام نہیں کرتے، ہر لکڑی کا احترام نہیں کرتے، مگر جس لکڑی کی نسبت عالم عباس سے ہوتی ہے، جس لکڑی کی نسبت حضرت عباس کے علم سے ہوتی ہے، وہ واجب الاحترام ہوتی۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وعجل، ہر لکڑی کا احترام نہیں، مگر جب لکڑی کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی اب یہ واجب الاحترام ہے۔ اور عزیزان محترم، جیسے کل میں نے کہا، دیکھیے ہم نور اور کتاب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا، تمہاری ہدایت کے لیے کتاب آئی، ہم انہی سے مدد مانگ رہے ہیں، نور سے مدد مانگ رہے ہیں، نور سے ہدایت لے رہے ہیں اور کتاب سے۔ تو انشاءاللہ ان تمام دنوں میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں شروع میں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں ان کو کتاب سے یعنی قرآن پاک سے اور رسول کی سنت سے ثابت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے ثابت کیا کہ وسیلہ بدعت نہیں بلکہ سنت نبی ہے، آج مختصراً اشارہ کیا۔ اب آئیے ہمارا عقیدہ دوسرا یہ ہے کہ ہم تبرکات پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ کیا تبرکات کا مطلب؟ یعنی جس چیز کی نسبت رسول سے ہو جائے، رسول کا احترام کرتے ہیں، رسول کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی نسبت رسول سے ہو اس کا بھی احترام۔ رسول کا امامہ کہیں پر ہو، رسول کا بال کہیں پر ہو، رسول کی تلوار کہیں پر ہو، ہم نسبت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ مثال پھر دے دوں، بچہ سمجھ جائے۔ بھائی
कागज है मामूली, कपड़ा है मामूली, जब तक उस पर कुरान नहीं लिखा गया और जब तक कुरान उस गिलाफ में नहीं डाला गया, क्या उस कपड़े को चूमेंगे? क्या उस कागज को चूमेंगे? कोई नहीं चूमेगा। लेकिन जैसे कुरान लिखा गया हर मुसलमान चूमेगा, जैसे गिलाफ में डाला गया, अब गिलाफ भी चूम रहे हो, भाई गिलाफ है, कपड़ा है, क्यों चूम रहे हो? कहेंगे कुरान से निस्बत है, कुरान से निस्बत की वजह से चूमा जा रहा है। और ये अकीदा भी हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया। मैंने कहा इंशाअल्लाह किताब और नूर से मदद लेंगे, कुरान से ये हमने अकीदा लिया है, ये कुरान का अकीदा है, ये कुरान का हुक्म है। 22वां सूरा सूरह मुबारक है हज आयत नंबर 32 इरशाद हुआ वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इंसानों, तक़वा चाहते हो, मुत्तकी बनना चाहते हो, साहिब तक़वा बनना चाहते हो, तो बस तक़वा यही है कि तुम अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो, तुम शाइर अल्लाह का एहतराम करो, तुम अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो। और याद रखिए इस्लाम ने अदब पर, ताज़ीम पर, एहतराम पर बहुत फोकस किया है, बहुत एम्फसाइज किया है कि ए इंसानों एहतराम करो अल्लाह की निशानियों का, ताज़ीम करो अल्लाह की निशानियों की। और अज़ान मोहतरम, इस्लाम के हर गोशे गोशे में अगर आप तलाश करेंगे, इस्लाम के हर अकीदे में अगर आप देखेंगे तो आपको ताज़ीम और एहतराम नजर आएगी। उठा के देखिए, इस्लाम के हर अकीदे में, इस्लाम के हर गोशे गोशे में आपको एहतराम नजर आएगा, आपको ताज़ीम नजर आएगी। इस्लाम का पहला अकीदा क्या है? इस्लाम का सबसे अव्वल अकीदा अकीदा वहदत है। अल्लाह ने कहा, अहले बैत ने बतलाया, रसूल ने सुनाया कि अकीदा वहदत में भी शर्त ताज़ीम है। इस्लाम का दूसरा अकीदा, बहुत अजीम अकीदा, नबूवत का अकीदा है। तो फरमाया नबूवत के अकीदे में भी ताज़ीम शर्त है। इस्लाम का तीसरा अकीदा विलायत का अकीदा है। फरमाया विलायत के अकीदे में भी ताज़ीम शर्त है। अब चंद लम्हों के लिए आपकी खास तवज्जुहात का तालिब हूं कि इस वहदत के अकीदे की ताज़ीम क्या है। कहा वहदत के अकीदे में ताज़ीम शर्त है, नबूवत के अकीदे में ताज़ीम शर्त है, विलायत के अकीदे में ताज़ीम शर्त है। खास तवज्जुहात का तालिब हूं, चंद लम्हों के लिए मुझसे जुड़ जाइएगा जाने मोहतरम कि अल्लाह की वहदानियत में ताज़ीम करे तो किस तरह करे? तो फरमाया अकीदा वहदत की ताज़ीम ये है कि अल्लाह को मानो और अल्लाह के अलावा किसी और को न मानो। अल्लाह को मानो और अल्लाह के अलावा किसी और को न मानो, ये अकीदा वहदत की ताज़ीम है। अच्छा, और आगे चलते हैं, अकीदा वहदत की ताज़ीम, अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी और को न मानो। अकीदा नबूवत की ताज़ीम क्या है? कहा अकीदा नबूवत की ताज़ीम ये है कि नबी आखिर को मानो, आखिरी नबी मानो और नबी के बाद किसी और को नबी न मानो। अकीदा वहदत की ताज़ीम, अल्लाह को मानो, किसी और को रब न मानो। अकीदा नबूवत की ताज़ीम, आखिरी नबी को मानो और नबी के बाद किसी और को न मानो। और अकीदा विलायत की ताज़ीम ये है कि अली को नबी के बाद फासिले से न मानो, बिला फासिल मानो। ताज़ीम से मानना है। वैसे तो मेरे मौला अली को हर एक मानता है, अली को वली तो हर एक मानता है ना, और ऐसे मानता है कि वली बन गए या अली कहने वाले। मेरे मौला अली को वली तो सभी मानते हैं, लेकिन ताज़ीम, इस्लाम ताज़ीम पे एम्फसाइज कर रहा है। रिस्पेक्ट करो, अजमत दो, एहतराम करो, अदब। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। 22वां सूरा 32वीं आयत, 32 सूरह हज की आयत, कि अल्लाह फरमा रहा है ताज़ीम करो, एहतराम करो शाइर अल्लाह का। अब हमारा ये अकीदा है कि मुसलसल हम हर चीज जिसकी निस्बत रसूल और आले रसूल से है उसका एहतराम करते हैं, मिंबर को चूमते हैं क्योंकि रसूल से निस्बत है, जरिए मौला हुसैन को चूमते हैं क्योंकि मौला हुसैन से निस्बत है, जरिए रसूल से चूमते हैं क्योंकि रसूल से निस्बत है। अब आइए इसी निस्बत को कुरान से साबित करते हैं। कुरान का 12वां सूरा, कौन बताएगा नाम क्या है? सूरह मुबारक है यूसुफ। एक साहब ने कहा चलो कुरान याद नहीं करते तो कम से कम सूरतों के नाम तो याद कर लो। सलवात पढ़िए आवाज बोले। तो आज
वअज्जिल फरजहुम आहिस्ता होता जा रहा है। सलवात पढ़ी आवाज़ बुलंद। बारहवां सूरा सूरह मुबारक यूसुफ, हजरत यूसुफ का वाक़या, आयत 93। अल्लाह ने हजरत यूसुफ का किस्सा बयान किया कि जब यूसुफ अपने बाबा याकूब से जुदा हुए, जब यूसुफ हजरत याकूब से दूर हुए, तो हजरत याकूब ने इतना गिरिया किया कि आंखें सफेद हो गई। वबियज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्न, आंखों की नूरानियत चली गई, यानी अब नजर कुछ नहीं आ रहा था। क्यों? कहा इतना गिरिया किया। अब बीच में ब्रैकेट में ये भी सुनते जाइए, कहते हैं ना हुसैन पे गिरिया न करो, हुसैन के गम में सर को न पीटो। भाई हम पे एतराज क्यों करते हो? कुरान बता रहा है कि हजरत याकूब गिरिया कर रहे हैं, तो मालूम हुआ गिरिया करना भी बिदअत नहीं है, सुन्नत नबी है। गिरिया करना बिदअत नहीं है, सुन्नत नबी है। अब आपको एक शेर सुनाता हूं, सलवात पढ़िए बुलंद तरीन तो सुनाओ। वअज्जिल फरज, शायर कहता है गिरिए के मुताल्लिक कि रोने के लिए शाह पे बनाई गई आंखें, रोने के लिए शाह पे बनाई गई आंखें, रोने के लिए शाह पे बनाई गई आंखें, इस वास्ते चेहरे पे सजाई गई आंखें, इस वास्ते चेहरे पे सजाई गई आंखें। और नाबीना कोई शाह पे रोने को जो मचला, अब्बास के रोजे से मंगाई गई आंखें, अब्बास के रोजे से मंगाई गई आंखें। तो गिरिया बर हुसैन बिदअत नहीं है, सुन्नत अंबिया है। बहरकैफ ये मौजूद नहीं था आज का। हजरत याकूब की आंखें चली गई। अब हजरत यूसुफ के भाई वापस आए। लंबी चौड़ी कहानी मुख्तसर कर लूं, वो कहती आ गई और गए वो गंदम लेने और यूसुफ से मिले। यूसुफ ने पहचाना और यूसुफ ने वो जुल्म नहीं किया जो उन्होंने किया। ये भी सीख ले, अगर किसी ने बुरा किया तो तुम बुरे का बदला बुरा न करो। उन्होंने बुरा किया, यूसुफ ने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, यूसुफ ने भला किया और मुसलसल भला करते रहे। खबर मिली कि बाबा की आंखें चली गई और अब हजरत यूसुफ ने कहा ठीक है, अगर बाबा की कमीज ले जाओ, अगर बाबा की आंखें चली गई तो मेरी कमीज ले जाओ। इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कुहु अला वजहे अबी याते बसीरा, अगर बाबा की बीनाई चली गई है तो मेरा कुर्ता ले जाओ, बाबा की आंखों पे रखो, आंखों में नूर आ जाएगा। मेरा कुर्ता ले जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअज्जिल। अजीब बात है ना, मेरा पहना हुआ कुर्ता ले जाओ। अब फिर बीच में ब्रैकेट में एक बात कहने चलूंगा, भाई क्या मेरे और आपके कुर्ते से किसी को शफा मिली? भाई हम अगर अपना पहना हुआ कुर्ता वो भी धोए बगैर किसी सालिम आदमी को सुंघा दे, वो बेचारा बीमार हो जाएगा। तो हमारे कुर्ते में ये कमाल नहीं कि शफा दे, शायद उल्टा बीमार कर दे। लेकिन रसूल कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं 12वें सूरे में आयत 93 में, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कुहु अला वजहि अबी याते बसीरा, मेरी कमीज ले जाओ, मेरी कमीज में शफा है। तो इतना मालूम हो गया कि नबी की कमीज हम जैसी नहीं हो सकती। तो जब नबी का कुर्ता हम जैसा नहीं तो खुद नबी हम जैसा। भाई नबी का कुर्ता हम जैसा नहीं तो खुद नबी हम जैसा कैसा? तो आपने सुना, कुरान से साबित हुआ, कुरान निस्बत का एहतराम सिखला रहा है। निस्बत का एहतराम वाजिब है। कुर्ता मामूली था, कपड़ा भी मामूली था होगा, और न जाने दर्जी भी कौन था। वो तो सिर्फ हसनैन है कि दर्जी सिर्फ जिब्रील मिलता है। दर्जी नहीं मालूम कौन था, कुर्ता नहीं मालूम कैसा था। लेकिन जब यूसुफ ने पहना, अब वो साहिब अजमत हो गया, अब वो शफा देने लगा। बस अजीजानी मोहतरम, इसी तरह हर मट्टी हर खाक शफा नहीं देती, मगर जिस खाक की निस्बत मौला हुसैन से हो जाए वो खाके शफा कहलाती है। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद। मैं वअज्जिल, ये खाके शफा भी जो है कोई मामूली मट्टी नहीं, इसकी अजमत समझिए। रिवायात में मिलता है कि खाके शफा की तस्बीह अगर सिर्फ हाथ में रख ले, कोई जिक्र भी न पढ़े,
تو صرف ہاتھ میں رکھنے کا بھی اللہ آپ کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے. کچھ ذکر نہ کریں, خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں, اللہ لکھ دے گا یہ عبادت کر رہا ہے, اللہ لکھ دے گا یہ ثواب کر رہا ہے. اب سنیے خاک شفا کی عظمت. مختصراً اشارہ کروں, شاہ عباس صفوی ایک ایران میں آج سے 450 سال پہلے بادشاہ گزرے, ان کے زمانے میں ایک عیسائی بہت بڑا مناظر تھا. وہ آیا شاہ عباس صفوی کے پاس, ایک عیسائی بادشاہ نے اسے بھیجا. عیسائی بادشاہ نے کہا, شاہ عباس صفوی ہمارا یہ مناظر ہے, یہ جادوگر ہے, ہمارا بہت خاص آدمی ہے, یہ آئے گا تمہارے علماء کے ساتھ مناظرہ کرے گا, اگر یہ جیت گیا تو تم عیسائی بن جانا, اور اگر یہ ہار گیا ہم مسلمان بن جائیں گے. عباس صفوی نے کہا بھیج دو, ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں. آ گیا یہ مناظر, اور اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے ملا محسن فیض کاشانی. ملا محسن فیض کاشانی کے پاس آیا. اچھا اب یہ بھی سنیے اس عیسائی مناظر کا کمال کیا تھا. یہ جس کے پاس جاتا تھا کہتا تھا آپ ہاتھ میں جو بھی چھپانا چاہیں چھپا دیجئے, اور ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے ہاتھ میں کیا چھپایا ہے, اور بتا دیتا تھا. اور لوگ کہتے تھے واقعی حق تو تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس یہ قدرت ہے کہ تو ہمارے ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز ہمیں بتلا دیتا ہے. ملا محسن فیض کاشانی کے پاس بھی آیا, کہا کہ ملا محسن صاحب یہ آپ ہاتھ میں جو بھی چھپانا چاہیں چھپا لیجیے, ہم آنکھیں بند کرتے ہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ہاتھ میں کیا چھپایا ہے. ملا محسن فیض کاشانی نے, عالم تھے, عقل مند تھے, کیا کیا, خاک شفا کی تسبیح چھپا دی. توجہات کا طالب ہوں, خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں مٹھی میں بند کر دی. اب یہ عیسائی عالم, یہ عیسائی مناظر, یہ عیسائی جادوگر جو بھی تھا, یہ مسلسل دیکھے جا رہا ہے اور پسینے چھوٹتے جا رہے ہیں اور حیران ہوتا جا رہا ہے, مسلسل حیرت میں اضافہ ہوئے جا رہا ہے. ملا محسن فیض کاشانی نے کہا اے عیسائی عالم بتا تو حیران کیوں ہو رہا ہے. کہا حیران کیوں نہ ہو, تمہارے ہاتھ میں مجھے جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. میں کیسے حیران نہ ہوں, میں تو یہ سمجھ رہا ہوں, صلوات پڑھیے بآواز واجل فرجہم, میں کیسے حیران نہ رہوں, میں تو تمہارے ہاتھوں میں جنت کا ٹکڑا دیکھ رہا ہوں. اب مجھے معلوم ہو گیا کہ حق تمہارے پاس ہے, حق میرے پاس نہیں. تم جب ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا چھپا سکتے ہو تو تم حق پر ہو. اب ملا محسن فیض نے پوچھا اے ملا محسن فیض کاشانی ذرا بتائیے تو صحیح آپ نے ہاتھ میں چھپایا کیا تھا. ملا محسن تسبیح دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے مولا حسین کے کربلا کی خاک شفا کی تسبیح ہے, یہ خاک شفا کی تسبیح ہے, یہ خاک شفا کی تسبیح ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. یہ عیسائی عالم یہ جملہ کہتے ہوئے شیعہ ہو گیا کہ اے ملا محسن جب تم شیعوں کی تراب میں یہ کمال ہے تو جو ابو تراب ہوگا جب تمہاری تراب میں یہ کمال ہے تو اب جو ابو تراب ہوگا. تو شاعر کہتا ہے ادھر آ دیکھ کربلا کو بشر کے شعور میں, آ دیکھ کربلا کو بشر کے شعور میں, شامل ہوئے ہیں خاک کے ذرے بھی نور میں. آ دیکھ کربلا کو بشر کے شعور میں, شامل ہوئے ہیں خاک کے ذرے بھی نور میں. تاثیر خون ابن علی ہے کہ آج تک جھکتا ہے آسمان بھی زمین کے حضور میں. صلوات پڑھے بآواز بلند. تو آپ نے دیکھا جانے محترم, قرآن مسلسل روایات مسلسل اہل بیت مسلسل فوکس کر رہے ہیں, ایمفسائز کر رہے ہیں احترام پر, تعظیم پر, کہ دیکھو احترام اسلام میں بہت ضروری ہے. احترام, ادب, تعظیم, رسپیکٹ, اسلام نے اس پہ بہت فوکس کیا ہے. دیکھو تعظیم کرو تبرکات رسول کی, تعظیم کرو رسول کی, تبرکات رسول کی, آل رسول کی. بلکہ اسلام نے تو اور آگے اس سے برتر اور عظیم حکم دے دیا. کہا چلو یہ تو تمہارے رسول تھے, یہ تو رسول کی تبرکات تھی, یہ تو آل رسول تھے, اس لیے شاید تم رسول کا اور آل رسول کا احترام کر لو, لیکن اب یہ بھی سنو تم آپس میں بھی ایک دوسرے کا احترام
احترام کرو, نہیں بلکہ کہا اگر تمہارا پڑوسی کوئی کافر ہے, کوئی مجوسی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی غیر مسلم ہے, اس کا بھی تم احترام کرو. احترام پہ اسلام نے اتنا فوکس کیا. اور جو ہمارا موضوع کل ہم نے اعلان کیا تھا, تمہیدی گفتگو بھی تھی کہ امام زمانہ کی ملاقات میں رکاوٹیں کیا ہے. صلوات پڑھی با آواز بلند. وعجل فرج کہ مولا ہمارے زمانے کے امام سے ملنے میں رکاوٹیں کیا ہیں. تو علماء بتلاتے ہیں ایک سب سے بڑی رکاوٹ, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ہنڈرنس, ایک بہت بڑی رکاوٹ, پوری نہیں, ایک بہت بڑی رکاوٹ بے ادبی ہے, بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے. اللہ اللہ, یہ بدتمیزی اس کو ہم نے چھوٹی سی چیز سمجھا. بدتمیزی, اچھا آپ بدتمیزی میں کبھی کبھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو گالی دے دی تو یہی اس کی بدتمیزی ہے, کسی کو 2 مکے مار دیے تو ہم بدتمیزی کر گئے. نہیں, بد اخلاقی, بے ادبی, بدتمیزی کبھی کبھار آپ اس آدمی کے پیچھے بھی کرتے ہیں غیبت کی شکل میں. کبھی کبھار ہم ایک انسان پہ تہمت لگا کے اس کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں, کبھی کبھار غیبت کی شکل میں, کبھی کبھار تہمت کی شکل میں اس انسان کے ساتھ بدتمیزی, بے ادبی کر رہے ہیں. اور یہ بے ادبی ہمیں زیارت امام کرنے نہیں دے گی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بے ادب انسان محروم از لطف رب, بے ادب انسان لطف الہی سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس انسان کے دل میں ادب ہو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب, اور وہ گناہ سے بھی رکے گا اور وہ زیارت امام میں بھی کامیاب ہوگا. آج ہم نے انشاءاللہ کہا کہ رکاوٹیں دور کرنی ہیں. ان 10 دنوں میں ہم نے وہ رکاوٹیں جتنی بھی ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں امام سے ملنے کے لیے, ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. جیسے میں نے کل آپ کو کہا, دیکھیے خواہشاً پلیز یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کان سے سن کے اس کان سے نہ نکالیے. اگر خود نکل جاتا ہے تو ادھر کچھ بند کریں تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے, لیکن بات کو بھولائیے مت. ہمارا یہ ایک دستور بن گیا ہے, ہم سب کی عادت بن گئی ہے. مجلس میں سنا, کل بھی میں نے اشارہ کیا اور بھول گئے. کبھی ہم اکثر باتیں جو علماء ہمیں بتاتے ہیں, کوئی 20 سال 40 سال کا ہے اور 2 مہینے 7 دن تو ماشاءاللہ سنتے ہیں, پورا سال بھی الحمدللہ ولادت شہادت ہے, کم سے کم سال میں کم از کم 100 مجلسیں تو سن لیتے ہوں گے ہم, کم از کم کہہ رہا ہوں. اب 100 مجلسیں ٹائمز 10 سال, 1000 مجلسیں, ہر مجلس میں 1 گھنٹہ, کتنے گھنٹے ہو گئے بھائی؟ بیٹھے بیٹھے 10 سال میں آپ نے یہاں PhD کر لی. لیکن جب آپ اسکول جاتے ہیں, PhD پڑھنے جاتے ہیں, تو ہر چیز نوٹ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پیسے دے رہے ہیں نا یونیورسٹی کو, تو وہ بات آپ بھلاتے نہیں, کہیں فیل نہ ہو جائے, سیمسٹر سے نکال نہ دیے جائیں ہم. یہاں پہ کیونکہ مفت کا مال ہے, مفت میں آ رہے ہیں, تو بس بات سنی اور پھر بھول گئے. نہیں عزیزان محترم, یہاں آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں, یہ وقت بہت قیمتی ہے. اسی لیے اکثر علماء کہتے ہیں, ہمیں جب ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آپ مجلس پڑھنے جاؤ, تو ہمیں یہ کہتے تھے دیکھو جب تم مجلس پڑھنے جاتے ہو غور کرو. مثلا 1000 آدمی بیٹھے ہیں, 1 گھنٹہ آپ نے مجلس پڑھی, 1 ٹائم 1000, کتنے گھنٹے آپ نے ضائع کی اگر آپ نے فضول بات کی, اگر آپ نے کام کی بات نہیں کی, اگر آپ نے اہل بیت کے فضائل نہیں سنائے, اگر آپ نے اہل بیت کے فرامین نہیں سنائے, اگر آپ نے اہل بیت کے حکم اچھی طرح زندگی گزارنا اہل بیت کے فرامین سے نہیں سنایا, ادھر ادھر کی باتیں, چٹکلے لطیفے اگر آپ نے سنا دیے, تو آپ نے گویا 1000 گھنٹے ضائع کیے. اور یہ ظلم ہے. اور ہر انسان بھی یہی سوچ کر آئے, میں جو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں اس میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں, اس میں بہترین فائدہ اٹھاؤں, کچھ ادھر سے حاصل کر کے جاؤں, خالی نہ جاؤں. یہ در کھلا ہوا ہے, اہل بیت کا در ہے, آپ کو مسلسل مل رہا ہے. اور ایک عالم جب ایک مجلس پڑھتا ہے, ہم تو چھوٹے سے طالب علم طفل مکتب ہے, لیکن جب ایک عالم مجلس پڑھتا ہے تو وہ ایک مجلس جو تیار کر کے آتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی 1 گھنٹے میں تیار کر لی؟ وہ 50-100 کتابیں پڑھ کے پھر اس سے نتیجہ نکال کے بڑی محنتیں کر کے آ کے آپ کو نچوڑ کے ایک بہترین لقمہ کھلاتا ہے, اور آپ اس کو سن کے بھلا دیں تو یہ اس بیچارے کو بھی تکلیف اور پھر آپ کو بھی فائدہ نہیں. تو کوشش کیجئے کہ جو سن رہے ہیں اسے یاد رکھیے. مثلا وہ جو اعتراضات ہم سنا رہے ہیں اس کے جواب آپ کو سنا رہے ہیں, وہ بھی یاد رکھیے. کل کوئی آپ سے پوچھ لے, آپ کے پاس آیت ہو قرآن کی, آپ کے پاس دلیل ہو عقلی, اور انشاءاللہ کل ہم آپ کو اسی تبرکات کے سلسلے میں انجیل سے ایک آیت سنائیں گے کہ انجیل بھی یہی بتلا رہی ہے کہ تبرکات کا
احترام کرو انشاءاللہ ہر روز جیسے ہم قرآن سے آیات سنا رہے ہیں اسی طرح انجیل سے بھی تورات سے بھی زبور سے بھی آپ کو آیات سنائیں گے وہی عقیدہ جو ہمارا ہے وہی حضرت عیسیٰ و موسیٰ کا انجیل و زبور و توریت میں ہے تو یہ باتیں بھولائیے مت یہ باتیں ذہن میں رکھیے اب عزیزان محترم اب آگے چلیں یہ سارا مقدمہ اس لیے میں نے بیان کیا تاکہ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ ضائع نہ ہو اب سنیے ادب اگر ہمارے دلوں میں آ گیا اگر با ادب ہو گئے ہم اگر با اخلاق ہو گئے ہم اگر احترام و تعظیم ہمارے وجود میں آ گئی تو پھر ہم امام کی زیارت کی طرف جا سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر بے ادب ہو گئے تو محروم 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 رہیں گے اب سنیے کس طرح ادب مجھے آپ کو اور ہم سب کو امام کی زیارت کی طرف لے جا سکتا ہے میرے پیارے رسول کے زمانے کا واقعہ ہے ایک شخص تھا میرے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بہت گناہ کرتا ہوں میں اور کنٹرول بھی کرتا ہوں تو کنٹرول ہوتا نہیں گناہ کے بغیر میری زندگی گزرتی نہیں عادت جو بن چکی ہے کبھی بری عادتیں اتنی انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور یاد رکھیے یہ بری عادتیں جلدی لگ جاتی ہیں بری عادتیں جلدی بن جاتی ہیں لیکن یہ آپ کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں اور اچھی عادتیں مشکل سے بنتی ہیں مشکل سے لگتی ہیں لیکن وہ آپ کی پوری زندگی آباد کر دیتی ہیں مثال دو 4 دن میں آپ کو ایک بری عادت لگ جائے گی ٹرائی مت کیجیے گا انشاءاللہ لیکن 4 دن میں آپ کو کوئی نہ کوئی بری عادت لگ جائے گی اور وہ آپ کے 40 سال تباہ کر دے گی اچھی عادت 4 دن میں نہیں بنے گی اچھی عادت کریٹ کرنے کے لیے اچھی عادت بنانے کے لیے شاید آپ کو 40 دن لگ جائے لیکن یہ 40 دن آپ کے 40 کیا 400 سال بھی آباد کرے گی صرف ایک مثال دوں مثلا زیادہ کھانا آپ کا مثلا کھانے کا بہت شوق ہے سامنے بریانی پڑی ہے نہاری پڑی ہے اور کیا نام ہے کھانے کے سارے نام ذہن میں لائیے جس سے آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے آپ کے سامنے لذیذ ترین کھانے پڑے ہوئے ہیں اب آپ کھانا چاہ رہے ہیں پیٹ بھرا ہوا بھی ہے لیکن اب کھانا چاہ رہے ہیں ظاہراً تو لذت نظر آ رہی ہے باطناً روح کو بھی نقصان ہو رہا ہے جسم کو بھی نقصان ہو رہا ہے موٹے ہوتے جا رہے ہیں اب آپ نے کھا 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 کر 1-1.5 مہینے میں اپنا 30 کلو وزن بڑھا دیا اور بڑھ جاتا ہے جب آپ کھاتے رہیں گے آپ کا وزن بڑھ جائے گا 1-1.5 مہینے میں 50 کلو تھے آپ 80 کلو کے ہو گئے اب آپ وہ وزن گرانے کی کوشش کیجیے یہ وزن کم وقت بڑھتا جلدی ہے اترنے میں بڑا ذلیل کرتا ہے جو بیچارے حضرات کوشش کر رہے ہیں ڈائٹنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ انسان کا ارادہ مضبوط نہیں اب وہ ارادہ کرتا ہے نہیں کھاؤں گا پھر وہ لذیذ کھانا آ گیا ارادہ کرتا ہے نہیں کھاؤں گا پھر وہ اچھا مزیدار کھانا آ گیا تو پھر کھا لیا وزن بڑھتا گیا اور روح کو بھی نقصان جسم کو بھی نقصان نماز سے بھی دور عبادت سے بھی دور اللہ سے بھی دور نبی سے بھی دور رسول سے بھی دور ایک بری عادت لگی کتنا جلدی 1.5 مہینے میں 30 کلو وزن بڑھ گیا اب وہ 30 کلو گرانے میں شاید بعض کو 3 سال لگ جائے بعض کو اور زیادہ لگ جائے کیونکہ ارادہ مضبوط نہیں ہے ارادہ ضعیف ہے ول پاور نہیں ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو بری عادت جلدی لگی لیکن آپ کی پوری زندگی 30 سال کی تباہ کر دی اچھی عادت لگنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن وہ پوری زندگی آپ کی آباد کر دیتی ہے اب اس نے کہا یا رسول اللہ عادت ہے گناہ کرنے کی آپ ایک فارمولا بتا دیجئے اب وہ فارمولا ہم سب کے کام کا بھی ہے آئندہ انشاءاللہ مجلس میں جب آیا کریں ہم اپنا موبائل بند کر کے آتے ہیں اگر آپ بھی کر لیں تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ صلوات پڑھیے بآواز بلند وعجل فرجہم اچھا جی یا رسول اللہ گناہ بہت ہوتا ہے شیطان گناہ کو لذیذ لذت گناہ کی دکھا کے مجھے گمراہ کرتا ہے اور کنٹرول نہیں ہو پاتا آپ کو فارمولا بتائیے کہا ٹھیک ہے فارمولا بتاتے کیا ہے فارمولا اچھا اب رسول نے پوچھا بھی نہیں کہ بتاؤ کیا گناہ کرتے ہو یہ دوسرا نقطہ انسان گناہگار ہے کوئی معصوم نہیں لیکن یاد رکھیے ہر ایک کو یہ کہتے مت پھریے میں نے یہ گناہ کیا یہ خود ایک دوسرا بڑا گناہ ہے کہ بھائی میں نے غیبت کی میں نے جھوٹ بولا میں نے فلاں کیا میں نے نہیں گناہ کیا توبہ کر دو چھپ چھپ کے اللہ ستار ہے
جب وہ خود تمہارے گناہ چھپا رہا ہے تم کیوں اپنے گناہ دوسروں کو بتا رہے ہو؟ اب اگر گناہ ہو گیا چھپا دو، توبہ کر دو، بس تمہارے اور اللہ کو پتا ہے، کسی اور کو معلوم نہ ہونے دو، اللہ کس لیے ستار ہے؟ جب اللہ چھپا رہا ہے تم کیوں اپنا گناہ دوسرے کو بتا رہے ہو؟ بلکہ رسول نے یہ نہیں پوچھا تم نے کیا کیا کیا، بس اتنا کہا ٹھیک ہے اگر گناہ پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو ہم تجھے فارمولا دیتے ہیں۔ کہا کیا فارمولا؟ کہا دیکھو کل صبح سے جو بھی گناہ کرو گے شام کو آ کے نماز کے وقت رسول کو بتا دینا، جو بھی کل گناہ کرو گے شام کو آ کے مجھے سنا دینا۔ اب میں نے کہا نا ادب کس طرح ہمیں امام کے قریب لے جاتا ہے اور بے ادبی کس طرح ہمیں امام سے دور کرتی ہے، غور فرمائی۔ کہا کل سے جو بھی گناہ کرو گے آ کے رسول کو سنا دینا۔ کہا یا رسول اللہ کون سی بڑی بات ہے، حاضر ہم خدمت میں حاضر ہیں، جو بھی گناہ کیا آگے سنا دیں گے، سمجھا کوئی آسان سی بات ہے۔ اچھا اب ہوا یہ، دوسرے دن اٹھا صبح سویرے گھر سے نکلا، شیطان نے ایک گناہ کو بہت خوبصورت پیش کیا۔ کہا دیکھو اس عورت کو کتنی خوبصورت عورت ہے، ابھی دیکھنا ہی چاہ، کیونکہ پہلی نظر تو غلطی سے پڑ بھی جاتی ہے نا، لیکن پہلی نظر جھکا دو۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی پہلی نظر حلال ہے دوسری حرام ہے، وہ آدھا گھنٹہ دیکھتا رہا۔ کہا بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا پہلی نظر جو حلال ہے صلوات پڑھیے نا۔ واجل فرج، پہلی نظر سے مراد غلطی سے نظر پڑ گئی تو سر جھکا دو۔ اچھا اب شیطان نے گمراہ کیے، کہا دیکھو اب گناہ کرنے ہی والا تھا لیکن دل میں ادب تھا۔ کہا رات کو جا کے میں نے رسول کو سنانا ہے، کس زبان سے بتاؤں گا کہ یا رسول اللہ میں نے آنکھ کا زنا کیا۔ اکثر لوگ یہ آنکھ کا زنا نہیں سمجھتے، نامحرم کو دیکھتے ہیں سمجھتے چھوٹا گناہ ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، جب لذت سے ایک مرد یا ایک عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ آنکھ کا زنا ہے، اور زنا وہ گناہ ہے جس سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے، قبر میں کم از کم 300 دروازے جہنم کے کھلتے ہیں، اور قیامت کے دن روایات میں ملتا ہے جو آنکھ کا زنا کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آگ کے تیر ڈالے جاتے ہیں۔ یہاں ایک تنکا چلا جائے پوری رات نہیں سو سکتے، اور وہاں تیر جائے گا، تیر جہنم کے آگ کا تیر۔ اس نے کہا کہ اب میں کس زبان سے رسول کو سناؤں گا؟ ادب نے اسے گناہ سے روک دیا۔ آگے بڑھا، دن تھا 24 گھنٹے ہیں پورے، رات کے 12 گھنٹے کے بعد جا کے نماز میں بتانا ہے، پھر موقع ملا اسے گناہ کرنے کا۔ شیطان نے کہا دھوکہ دے دو 2 روپے زیادہ مل جائیں گے، شیطان نے کہا رشوت لے لو، شیطان نے کہا مالی فائدہ کرو، گناہ کرو۔ اب کرنا ہی والا تھا، اچانک کہا میں رسول کو کیسے بتاؤں گا کہ یا رسول اللہ میں نے دودھ میں ملاوٹ کی، میں نے رشوت لی، میں نے دھوکہ بازی کی، میں نے بزنس میں دھوکہ دیا۔ کہا نہیں میں نہیں کروں گا، گناہ نہیں کیا۔ پھر گناہ کا موقع آیا، آتا گیا، اس ادب نے اسے روک دیا، رسول نے اسے روک دیا کہ کس زبان سے میں رسول کو سناؤں گا۔ رات ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی، پورا دن کوئی گناہ ہی نہیں کیا، رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، رسول نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ ایک رات، دوسری رات، 10 راتیں، 20 راتیں، 30 راتیں، 40 راتیں۔ 40 راتوں کے بعد رسول نے پوچھا بھائی وہ 40 دن پہلے تم نے وعدہ کیا تھا کہ دن کو جو بھی گناہ کرو گے آ کے ہم کو سناؤ گے، کیا بات ہے 40 دن گزر گئے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ اب گناہ کرنا بھی چاہوں تو گناہ نہیں ہوتا، یا رسول اللہ پہلے گناہ چھوٹتا نہیں تھا اب گناہ ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کہا اچھی عادتیں بننے میں کم از کم 40 دن لگتے ہیں، کم از کم اچھی عادت بننے میں 40 دن لگتے، اسی لیے کل بھی میں نے کہا کہ امام زمانہ کی اگر زیارت آپ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم جو عمل ہے، چھوٹے سے چھوٹا جو عمل ہے امام زمانہ کی زیارت کے لیے 40 دن ہے، کم از کم 40 دن کوئی عمل کرے، گناہ سے دور ہو کے خود کو پاک کر کے روح کو پاک کر کے ان اعمال کو جب کریں گے کم از کم 40 دن لگیں گے، کیونکہ 40 دن میں اچھی عادتیں بن جاتی ہیں، پھر آپ کو اسے مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں اچھی عادت جب آپ بناتے ہیں 40 دن کے بعد تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی مکڑی کی جال کی طرح ہوتی ہے وہ، اب آپ اسے ریپیٹ کر کر کے مضبوط کر کر کے مضبوط رسی بنائیے۔ جب آپ کی عادت مضبوط رسی بن گئی اب شیطان آپ کو قدم قدم پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اب شیطان بھی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے مضبوط رسی لے گا،
واقعہ ہے نا، ایک بزرگ عالم کا کہ شیطان سے پوچھا گیا ابھی لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہو؟ کہا کہ بعض لوگوں کو چھوٹی سی رسی چھوٹا دھاگا پھینک دیتا ہوں، ان کو گمراہ کر دیتا ہوں. تو اس شخص نے دیکھا تمہارے پاس بہت مضبوط رسیاں بھی ہیں. کہا یہ کن کے لیے؟ کہا یہ ان کے لیے جنہوں نے اپنے نفس کو شکست دے دی ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا ہے. اب ان کو آسانی سے گمراہ نہیں کر سکتا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے بڑی کوشش کرنی چاہیے. تو اب 40 دن محنت کی، 40 دن کے محنت کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اب گناہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے 40 دن، لیکن کس طرح سے؟ فارمولا کیا تھا؟ آج اس پر ہم بھی عمل کریں. میں نے کہا سن کر بھلائیے مت، عمل کیجئے. سن کر بھلائیے مت، عمل کیجئے. اسی فارمولے پہ آج سے میں اور آپ عمل کرتے ہیں. اور یہ خود سے بھی عہد کیجئے، امام سے بھی عہد کیجئے. یعنی کہ ایک دن 2 دن کیا، کبھی کبھار کسی بات کا اثر رہتا ہے 2-3 دن تک. ایک دفعہ ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو ہم نے داڑھی پہ بہت پڑھا. تو ایک صاحب تھے جن نے 40 سال سے داڑھی نہیں رکھی تھی، وہ داڑھی رکھنا شروع ہو گئے. ہم بھی خوش ہوئے، چلو اثر ہو گیا. وہاں پہ کچھ مومنین تھے، انہوں نے بھی کہا کیا کہنا، آپ بڑا کام کر گئے، اس نے 40 سال سے داڑھی نہیں رکھی تھی، آپ نے رکھوا دی. ہم نے کہا ہم نے تو کیا، حدیث رسول ہے، اس نے سن لیا، الحمدللہ اثر ہو گیا. خیر 2-3 مہینے کے بعد ایک صاحب نے فون کی، کہا یاد ہے فلاں صاحب نے داڑھی رکھی تھی؟ کہا وہ شیو کر دی. میں نے کہا ماشاءاللہ، صلوات پڑھی آواز سے بولو. واجل فضل. کیوں؟ کیونکہ بات کا اثر ہوا 2-3 دن، اور پھر وہ 3 مہینے تک تو الحمدللہ 3 مہینے بڑی بات ہے، اس نے برداشت کر لیا. اس کے بعد بات کا اثر ختم ہو گیا. تو یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں، یہ جو عہد کرنا ہے، آج یہ نہیں کہ 2-3 دن کے لیے آپ عہد کریں پھر بھلا دیں، یا 3 مہینے تک کریں پھر بھلا دیں. جب تک زندہ ہے یہ عہد کیجئے. امام زمانہ سے عہد کیجئے، مولا امام رضا سے عہد کیجئے، اہل بیت سے عہد کیجئے کہ یا رسول اللہ، اے مولا امام زمانہ، میں جب تک زندہ ہوں تب تک کیا کروں گا؟ ہر روز جو بھی عمل کرتا ہوں اچھا یا برا، رات کو سونے سے قبل آپ کو سنا دوں گا. رسول نے اسے یہی فارمولا بتایا تھا نا کہ دیکھو کل سے جو بھی کرو گے اچھا یا برا آ کے مجھے سنا دینا. ہمارے امام زندہ ہے، میں نے کل سنا، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام موجود ہے، امام زندہ ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے جو ہم امام کو نہیں دیکھ سکے. امام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. خود امام فرما رہے تمہارا ہر عمل مجھے دکھایا جا رہا ہے. تو ادب ہمیں گناہ سے روکے گا، اور ادب ہمیں امام زمانہ کی طرف لے جائے گا. اخلاق، احترام، تعظیم ہمیں امام کی طرف لے جائے. کیسے؟ اب آپ نے آج عہد کر لیا، صرف سن کے بھلائیے مت پلیز. آپ نے عہد کر لیا اور کر لیجئے انشاءاللہ کہ مولا کل سے جو بھی عمل میں کروں گا، آفس میں جاؤں گا، بازار میں جاؤں گا، گھر میں رہوں گا، جہاں بھی جاؤں گا، جو بھی عمل میں کروں گا، میں آ کر رات کو سونے سے قبل آپ کو سناؤں گا کہ مولا امام زمانہ میں نے صبح کو یہ کیا، مولا امام زمانہ میں نے صبح یہ کام کیا، میں نے دوپہر کو فلاں کام کیا، میں نے شام کو وہ کام کیا. اب اگر ادب ہوگا، اب اگر احترام ہوگا، اب اگر امام کی تعظیم دل میں ہوگی حقیقتاً، کل جیسے میں نے محبت کی بات کی تھی، کبھی محبت صرف زبانی ہوتی ہے لیکن حقیقی محبت کا تقاضا ملاقات ہے. اسی طرح تعظیم بھی اگر حقیقی ہوگی، احترام ادب حقیقی ہوگا، تو جیسے شیطان کہے گا گناہ کرو تو آواز نکلے گی کہ میں کیسے امام کو سناؤں گا کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں کیسے امام کو سناؤں گا میں نے یہ برا کام کیا، میں کیسے امام کو سناؤں گا میں نے یہ فلاں گناہ کیا، میں کیسے امام کو سناؤں گا میں نے غیبت کی، میں کس زبان سے امام کو سناؤں گا میں نے آنکھ سے زنا کیا، میں کس زبان سے امام کو سناؤں گی میں بے حجاب بازاروں میں پھری، میں کس زبان سے امام کو پھراؤں گا بتاؤں گا میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. بلکہ میں فخر محسوس تو تب کروں گا جب امام کو بتاؤں مولا میں نے غریب کی مدد کی، مولا میں نے یتیم کی مدد کی، مولا میں نے بیوہ کی مدد کی، مولا آپ کی سنت پہ چلتے ہوئے میں نماز شب کو اٹھا، مولا میں نے نماز کو وقت پہ ادا کیا، مولا میں نے مستحب روزہ رکھا، مولا میں نے حرام کا کھانا چھوڑا، مولا تیرے لیے تیری خوشی کے لیے میں نے یہ اچھا کام کیا. اب آپ بتائیے آپ کون سی بات امام کو سنانے میں فخر محسوس کریں گے؟ کیا یہ سنانے میں کہ میں نے جھوٹ بولا، غیبت بولی، تہمت لگائی، یا یہ سنانے میں کہ میں نے حجاب کیا، میں نے اچھا کام کیا؟ بس آپ کا بہت وقت لے لیا. اسی موضوع پہ ذرا مختصر کل بھی گفتگو ہوگی کیونکہ ادب جو ہے بہت ضروری ہے. صلوات
सलवात पढ़ी बाबा से बुलंद। अच्छा देखिए, अदब जो है बाज लोगों के वजूद में होता है, लेकिन बाज लोगों को क्रिएट करना पड़ता है। इस पे इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अदब व एहतराम आप घर से सीखेंगे, बचपने से सीखेंगे, यानी माँ बाप का एहतराम, बीवी बच्चों का एहतराम, पड़ोसियों का एहतराम करते करते जब आएंगे तब इमाम का एहतराम भी आसानी से कर सकेंगे। लेकिन एक साहब है, अपने बच्चे से बदतमीज, बीवी से बदतमीज, आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप से बदतमीज, फिर पड़ोसियों से बदतमीज, फिर उस्ताद से बदतमीज, फिर बढ़ता जाएगा, इमाम का भी वो गुस्ताख हो जाएगा। तो जब उसने पहले कंट्रोल नहीं किया, कभी कभार हम यही गलती करते, बच्चा है तो थप्पड़ मार दो, बच्चे के साथ ये बदतमीजी है। बच्चे का एहतराम वाजिब है माँ बाप पे। अक्सर हम कहते बच्चा है, छोटा है, नहीं, बच्चे का एहतराम करोगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम सबका एहतराम करोगे। लेकिन जब बच्चे के साथ बदतमीजी करना शुरू करोगे, फिर कल माँ बाप के साथ, फिर किसी और के साथ, फिर उस्ताद के साथ, फिर नौज़न बिल्लाह इमाम के साथ। तो कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी कि किस किस का एहतराम करें, किस तरह एहतराम करें और एहतराम को किस तरह मैनेज करें। देखिए, अब एहतराम में सिर्फ इशारा करूं और मसाइल, एहतराम में माँ बाप का एहतराम वाजिब, कि अगर माँ के साथ तुमने बदतमीजी की जहन्नुम में जाओगे, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघोगे। और उधर से कहा कि बीवी का भी एहतराम वाजिब है, अगर बीवी के साथ बदतमीजी की फिशार कब्र से नहीं बचोगे। अब तुम्हारी बीवी किसी की बहू है, तुम्हारी माँ किसी की सास है, सास बहू का झगड़ा हो गया, तो अब हम क्या करें, ये इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे कि अब हम क्या खुदा न खास्ता माँ के साथ बदतमीजी करें या बीवी के साथ बदतमीजी करें। ये कल इंशाअल्लाह इस पर मुख्तसर गुफ्तगू होगी। सलवात पढ़ी बावाज़े बुलंद। बस दुआ कीजिए हमारे दिलों में एहतराम आ जाए। मैं बहुत लंबी मजलिस कर दे रहा हूँ, कल भी 1 घंटा 10 मिनट हो गई थी, 40 मिनट के अंदर ख़त्म कर देना है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मजलिस ख़त्म कर दें। लेकिन देखिए, आप 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे काम करते हैं, जहमत करते हैं, मौला आपको अजर दे, ये भी इबादत है। बीवी बच्चों के लिए कमाना इबादत है, लेकिन वो काम जो आप करते हैं किसके लिए करते हैं? ताकि पैसा मिले, पेट भरे, अच्छी जिंदगी हो, अपने जिस्म की लज्जत के लिए करते हैं। तो 1 घंटा 1.5 घंटा अगर अपनी रूह की लज्जत के लिए बैठ जाएं तो इंशाअल्लाह उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कल से मुख्तसर करते रहें और मुफीद बातें आपको कम से कम वक्त में पहुंचाते रहें। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें एहतराम दे, और ये एहतराम इंसान को बचा देगा। अदब, एहतराम, ताजीम हमें इमाम की ज़ियारत करवाएगा। करबला का वाक़या मौजूद है। करबला में हजरत हुर और दूसरे लोगों में क्या फर्क था, आप सबको मालूम है, रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इशारा करूं बच्चों के लिए कि जब मौला हुसैन ने कहा, ए हुर, जब रास्ता हुर ने रोका, जब मौला हुसैन ने कहा हुर मुझे जाने दो, हिंदुस्तान या यमन जाना चाहता हूं, तो हुर ने कहा नहीं जाने दूंगा। तो मौला ने क्या फरमाया, कहा हुर तेरी मां तुझ पर गिरिया करे। अब हुर वही कहना चाह रहा था, लेकिन अचानक रुक गया कि मैं कैसे हुसैन की मां को कहूं, मैं कैसे हुसैन को ये जुमला कहूं। अदब था, एहतराम। मैं कैसे हुसैन को ये जुमला कहूं कि तेरी मां तुझ पे रोए, हुसैन की मां तो ज़हरा है। अदब 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 ने रोक दिया। और इसी अदब की वजह से कितने यजीदी थे, कोई मौला की तरफ नहीं गया, लेकिन शब आशूर और ये सोचता रहा मैं कैसे उस हुसैन को शहीद करूंगा जिसकी मां को मैं कुछ कह भी नहीं सकता। यानी एहतराम था ना कि मैं जवाब में ये नहीं कह सका कि तेरी मां भी तुझ पर रोए, जिसकी मां को मैं कुछ कह भी नहीं सकता उस हुसैन का सर कलम करूंगा। बाअदब हुआ, एहतराम किया, ताजीम ने उसे मौला के कदमों पे पहुंचाया। आज हम भी अपने कुलूब में ताजीम और एहतराम जब रखेंगे तो हम भी मौला इमाम ज़माना के कदमों तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अदब का ख्याल रखना है। और शेम, अल्लाह उस पर लानत करे, बेअदब था, मौला हुसैन के सीने पे बैठ गया। क्या नहीं जानता था? मौला हुसैन ने वहां फिर उसे हिदायत देने की कोशिश की, कहा नहीं जानते मैं कौन हूं,
میں زہرا کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں جنت کے سردار ہوں، میرا احترام ہے، میرا مقام ہے، پھر بھی تو مجھے قتل کر رہا ہے۔ شمر کیونکہ بے ادب تھا، امام کا قاتل ہو گیا۔ بس اگر خدا نخواستہ ہم بھی بے ادب ہیں، اگر ہم بھی بد اخلاق ہیں، اگر ہم بھی بدتمیز ہیں، اللہ بچائے کہیں ہم اپنے امام زمانہ کے دشمن نہ ہو جائے، پوری زندگی کہے یا صاحب الزمان، اور جب امام آئے ہم ان کے دشمنوں میں شامل نہ ہو خدا نخواستہ۔ تو کوشش کریں ادب ہمارے اندر آ جائے۔ آئیے سب مل کے دعا کریں کہ بار اللہ ہمیں ادب عطا کر، اسی ادب کے وسیلے سے ہم گناہوں سے دور ہوں اور پھر امام زمانہ کی زیارت پہ پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز، اللہم اللہم صلی علی اللہم صلی علی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے سب مل کے بلند آواز، یا اللہ یا میرے اللہ بخش دے، آج ہم سب گئے سارے گناہ اللہ، تجھے واسطہ اس مظلوم بی بی کا، ہائے جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی مظلوم، میں نے نام نہیں لیا آنکھوں میں آنسو بھر گئے، ہائے میں قربان زینب تیری چادر پہ، وہ پردے دار بیویاں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، آئے کیا امتحان ہو گیا زینب کا، جس کوفے میں شہزادی تھی زینب، آئے اسی کوفے میں ظالموں کا مجمع ہے، ہزاروں شرابیوں کی محفل ہے، زینب کھلے زار، آج سجاد کا دل پھٹ گیا ہوگا، اللہ جانے حضرت سجاد نے کیسے، آپ سن کے برداشت نہیں کرتے، ہائے سجاد دیکھ رہے تھے زینب کھلے سر بازاروں میں، بہت بڑا واسطہ دیا، یقیناً کوئی خالی ہاتھ نہیں
میرے اللہ بی بی زینب کا واسطہ ہمیں بخش دے. یہ پاک ہونے کی جگہ ہے. یہاں سے ایسے ہو کے جائے کہ بی بی زینب ہم کو دعا دے, بی بی زینب ہم سے راضی ہو جائے. عزیزوں, ان دنوں میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہور کی طرح پاک ہو جائیں. لیکن عزیزوں, ہم اکثر توبہ تو کرتے ہیں مگر ہم میں اور ہور میں ایک فرق ہے. وہ فرق ہٹانا ہے, ختم کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم محرم میں توبہ کرنے آئے, آنسو سب نے بہائے نا. ہم مسلسل محرم سے چہلم تک روتے رہے, مسلسل دعا کرتے رہے, بارلہ حسین کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے. کیا سمجھتے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے ہمیں بخش دیا تھا, مگر اب فرق سنیے ہم میں اور ہور میں کیا ہے. ہم مسلسل توبہ تو کرتے ہیں مگر ہائے پھر توبہ توڑ دیتے ہیں. ہائے پھر گناہ کرتے ہیں مگر ہور نے ایک مرتبہ توبہ کی پھر توبہ نہیں توڑی. آج ہمیں ایسا بننا ہے. یقین جانیے اللہ بڑا رحمان ہے. اللہ اس بات پہ غصے میں نہیں آتا, اللہ اس بات پہ ناراض نہیں ہوتا کہ تم نے اتنی مرتبہ توبہ کی. پچھلے رمضان آئے تھے, اس سے پہلے سال 40 سال سے آ رہے ہو, بار بار توبہ توڑ رہے ہو. اللہ یہ نہیں کہتا اب نہ آ, بلکہ اللہ کہتا ہے اگر 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی آ جا, میں غفار. بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحمان. ایک شخص کا واقعہ, میری طرح گناہگار تھا بلکہ مجھ سے بہت افضل تھا. وہ انسان جوانی میں شیطان نے گمراہ کیا, گناہ کر دیا, مگر پھر پشیمان ہوا, توبہ کی. پھر شیطان نے گناہ میں مبتلا کیا, پھر توبہ توڑ دی. اسی طرح مسلسل توبہ کرتا تھا, پھر توبہ توڑتا تھا, توبہ کرتا تھا, پھر توڑ دیتا تھا. جوانی گزر گئی, کئی مرتبہ توبہ توڑی. اب جو بوڑھا ہو گیا, اعضاء کمزور ہو گئے, گناہ کی طاقت نہ رہی. اب یہ توبہ تو کرنا چاہتا تھا مگر اسے شرم آتی تھی کہ زبان سے کہوں یا غفار, کس طرح سے دوبارہ توبہ کروں. سجدے میں جا کے آنسو بہاتا تھا, سجدے میں جا کے روتا تھا, مگر توبہ نہیں کرتا تھا. اب سنیے اللہ کتنا کریم. ایک دن اللہ نے اس کے خواب میں ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اب جملہ سنیے گا رلا دینے والا. اے مومن, اللہ یہ سوال پوچھ رہا ہے, جب تو گریا کرتا ہے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ جب تو ہر روز روتا ہے توبہ
توبہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ گنہگار کہتا ہے آخر مجھے شرم آتی ہے کہ زبان سے توبہ کروں۔ اب جملہ سنیے کرم کا، فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تجھے آ کے بتاؤں اے گنہگار، اگر تم نے 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی آ جا میں تجھے بخش دوں گا۔ 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑی پھر بھی آ جا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ امام زین العابدین اپنی دعا میں فرماتے ہیں الہی میرے اللہ انت الکریم، تو بڑا کریم ہے، تو گنہگار کا ایسے انتظار کرتا ہے ایسے لگتا ہے گویا تجھے اس کی ضرورت ہے، حالانکہ یہ ہم ہیں جنہیں تیری ضرورت ہے۔ بڑا کریم ہے اللہ۔ اللہ یقیناً کل میں نے بتایا تھا نا امام جعفر صادق کی حدیث کہ اللہ تجھے مجھے ہم کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، تبھی تو ہمیں اللہ نے بلایا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہتا ہمیں آگے آنے نہ دیتا۔ لیکن ایک اور جملہ سنو، امام فرماتے ہیں دیکھو آدھی رات کو یا لیٹ نائٹ کو کوئی فقیر تمہارے در پہ آئے تو اس فقیر کو خالی نہ لوٹانا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر رات کو دیر میں کوئی فقیر کوئی مانگنے والا مانگنے آئے اسے خالی نہ لوٹانا۔ آئیے آج ہم بھی خدا سے یہی کہتے ہیں میرے اللہ تیرے امام نے تیرے نبی نے یہی تو سکھایا، رات کو اگر کوئی فقیر آئے تو خالی نہ لوٹانا۔ میرے اللہ ہم فقیر ہیں، خالی نہ لوٹانا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے کہیے بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو، اسے بلند تر آواز میں یا غفارو یا غفارو یا غفارو، بخش دے میرے اللہ جو ہم سب کے سارے گناہ تجھے واسطہ اس مظلوم امام کا۔ کون سا واسطہ؟ جو باب الحوائج تھے دنیا بہت ساروں کو باب الحوائج کہتی ہے، حضرت عباس کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں، حضرت علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج ہے۔ اسی مہینے میں امام موسیٰ کاظم کی ولادت تھی۔ بعض روایات کے مطابق
اسی دن امام کی شہادت بھی تھی. ویسے تو 25 کو ہوتی ہے، 25 رجب کو. ہمارے امام بڑے مظلوم ہیں. سنو گے امام کتنے مظلوم ہیں، اور یقین جانیے امام کا واسطہ دو گے باب الحوائج ہے، خالی نہیں لوٹو گے. کتنے مظلوم ہیں یہ ہمارے مولا. یہ وہ مظلوم امام ہے جو 14 سال زندانوں میں تھے. 1 سال نہیں، 14 سال. عزیزو سنو گے امام کے ساتھ زندانوں میں کیا ظلم و ستم ہوتا تھا. ایک شیعہ مومن امام کا چاہنے والا امام سے ملنے کے لیے زندان میں گیا. دروغہ زندان کو کہا جتنے پیسے چاہتے ہو لے لو، مجھے مولا سے ملنے دو. بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے مولا کو نہیں دیکھا. دروغہ زندان نے پیسے لیے، کہا سیڑھیوں سے اوپر چڑھنا، وہاں کچھ جالیاں ہیں، جالیوں سے نیچے دیکھنا، وہاں تمہارے امام ہیں. یہ مومن سیڑھیوں سے چڑھا، جالیوں سے نیچے دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا. واپس دروغہ زندہ کے پاس آیا، کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو، جتنے پیسے چاہتے ہو لے لو، مجھے دھوکہ تو نہ دو. تم نے کہا نیچے دیکھو گے تمہارے امام ہوں گے، مگر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. بس ایک عبا پڑی ہوئی تھی. سنو کہ دروغہ زندہ نے کیا کہا، کہا اسی عبا کے نیچے تمہارے امام ہیں. ظالموں نے امام کو اتنی تکلیف دی، امام کمزور ہو گئے کہ عبا کے نیچے ہے مگر نظر نہیں آ رہے. سنیں گے کیسے؟ کیونکہ روایات میں ملتا ہے امام پورا دن روزہ رکھتے تھے. ہم اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں، رات کو افطاری کرتے ہیں. سنو گے ظالم امام کو سحری اور افطاری میں کیا دیتے تھے؟ روایت میں ملتا ہے جب افطار کا وقت آتا تھا، کچھ ظالم تازیانے لے کے امام کو مارتے تھے، کچھ تماچے فرزند زہرا کو مارتے تھے. بڑے مظلوم ہے مولا. بس ایک روایت اور زحمت تمام. ایک بہت بڑا شیعہ شاعر تھا، ابو العطا اس کا نام تھا. مولا امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں رہتا تھا. ابو العطا کہتا ہے ایک دن آدھی رات کو ہارون الرشید نے مجھے اپنی دربار میں بلایا. شاعر تھا، شیعہ تھا. کہتا ہے ہارون نے مجھے کہا شعر پڑھو. میں نے شعر پڑھے. ہارون کو میرے شعر بہت پسند آئے. ہارون نے کہا بتاؤ، اب جو مانگو گے، جو چاہو گے میں تجھے دے دوں گا. ذرا تصور کیجئے ایک علی کا چاہنے والا جس کا امام زندان میں ہو، وہ کیا چاہے گا، کیا مانگے گا. ابو العطا نے کہا ہارون نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ ہارون میرا ایک مظلوم امام 14 برس سے تیرے زندان
میری آرزو یہ ہے کہ میرے مولا کو رہا کر دو، میرے مولا کو آزاد کر دو۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے، تیری دعا منظور ہے، آرزو قبول ہے، کل تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں گے۔ بڑا خوش ہوا، کہا ہارون لکھ کے دے دے، تیری زبان پہ یقین نہیں۔ ہارون نے لکھ کے دے دیا، کل امام آزاد ہو جائیں گے۔ اب تصور کیجئے کیا خوش ہوگا وہ مومن کہ میرے وسیلے سے مولا زندہ سے نکلیں گے، ہائے بی بی زہرا راضی ہو جائیں گی، مولا امام رضا کے بابا زندہ سے آزاد ہو جائیں گے۔ پوری رات خوشی میں سو نہ سکا، صبح سویرے زندہ کی طرف چلا گیا، دروغہ زندان سے کہا امام کی آزادی کی سند لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے لکھ دیا امام کو آزاد کر دو۔ دروغہ زندان نے اسے اندر بلایا، کہا یا ٹھہرو، تھوڑی دیر میں تمہارے امام آزاد ہو جائیں گے۔ یہ مومن ابو العطا کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا 4-5 مومنین بھی زندان کے قریب آئے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم قم کے شہر سے اٹھ کے آئے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم امام موسیٰ کاظم سے ملنے آئے ہیں۔ ابو العطا شاعر نے کہا نہ گھبرانا، یہ سند دیکھ رہے ہو، تھوڑی دیر میں مولا آزاد ہو جائیں گے، مولا رہا ہو جائیں گے۔ مومنین بڑے خوش ہوئے، ہائے مولا جب آئیں گے ہم قدموں کا بوسہ لیں گے۔ کوئی سوچنے لگا ہم پیشانی کا بوسہ لیں گے۔ سارے مومنین خوش تھے، اچانک دیکھا 4 مزدور ایک لاش لے کے آ رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں یہ تمہارے امام کا لاش ہے۔ سارے مومنین دوڑے، ہائے امام کا لاشا اٹھائے، لاشا اٹھانا چاہا، دیکھا لاش بھاری ہے، کپڑا جو ہٹایا کیا دیکھا ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیا، گردن میں توق ہے۔ آئیے ماتم کیجئے امام موسیٰ کاظم کا، سب مل کے باب الہوائج موسیٰ ابن جعفر، بلند آواز سے باب الہوائج موسیٰ ابن جعفر، بلند آواز باب الہوائج۔ کل کی طرف فارسی کا شعر سنانا چاہتا ہوں، ترجمہ بھی سناؤں گا۔ شاعر کہتا ہے در کھونجے زندان در بستے، گل زہرا غمگین شاعر کہتا ہے ہائے زندانوں میں زہرا کا لال تھکا ہوا ہے، در کھونجے زندان در بستے، گل زہرا غمگین و خسته، در غل و زنجیر اسم و ویله، از زندگی
سی رسوا کیا مطلب ہائے زنجیروں میں جکڑا ہوا فرزند زہرا زندگی سے تھک گیا فرزند زہرا باب الہوائے موسیٰ بن جعفر باب الہوائے باب الہوائے موسیٰ بن جعفر بلند آواز سے جو بھی حاجت ہے مولا کو بلند آواز سے پکاری باب الہوائے موسیٰ بن جعفر باب اب آخری جملے ہیں بڑے سخت ہیں سادات مجھے معاف کرنا شاعر کہتا ہے وقتی ظالم سیلی میزان ظالم مولا کو آ کے تماچے مارتے تھے جب ظالم مولا کو تماچے مارتے تھے سنو وقتی ظالم سیلی میزد گریه میکرد نه برای خود جب ظالم تماچے مارتا تھا مولا آنسو بہاتے تھے مگر اپنے لیے گریہ نہیں کرتے تھے ذرا سوچو مولا کیوں گریہ کرتے تھے وقتی ظالم سیلی میزد گریه میکرد نه برای خود گریه میکرد برای دختر 3 ساله حسین جب ظالم تماچے مارتا تھا مولا آنسو بہاتے تھے مگر اپنے لیے نہیں روتے تھے اے سکینہ کے تخمی چہرے پہ آنسو بہاتے تھے ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہیں کالے نشان کہیں نیلے نشان میرے اللہ بحق امام موسیٰ کا بحق سکینہ کے زخمی چہرے کے بارلا ہاتھ ہمیں اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھوں کو بلند کیجیے سب مل کے گئی ابنا الحسن یا 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 ابنا مولا امام زمانہ کہاں ہے مولا کربلا میں ہے یا نجف میں یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں یا شام میں سکینہ کی قبر میں رو رہے ہیں مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے مولا مولا یہاں آئیے مومنین انتظار میں ہے یا ابنا الحسن میرے اللہ تجھے بی بی سکینہ کا واسطہ آج ہم سب کو پاک کر دے ہمارے گناہوں کو بخش دے دنیا اور آخرت میں سب کو کامیابی عطا فرما
جو بھی مشکلات میں ہے بحق مشکل کشا علی سب کو شفاعت عطا فرما۔ میرے اللہ جو مومنین تشریف لے کر آئے ہیں انہیں مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہماری گنہگار آنکھیں پاک ہوں اور ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے بادب ہو جائیں اور ادب ہمیں امام تک پہنچائیں۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ متوجہ زیارت